السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ عزیزان محترم، آج جن حالات پر ہماری نظر پڑ رہی ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں بارش ہے، کہیں زیادہ سے زیادہ گرمی بڑھی ہوئی ہے، کسی جگہ پر بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے چھوٹے عذاب کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان مرنے سے پہلے کبھی اسے چھوٹی چھوٹی ہلکی سی اللہ تعالیٰ اسے سمجھاتے ہیں، کبھی انسان کو ہارٹ اٹیک آ گیا یا کوئی اور بیماریاں اس جیسی آ گئی، تو انسان کو ایک دھکا دیا جاتا ہے کہ اب تجھے مالک کے پاس حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو بیماری ہمیں لگتی ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ دنیا میں جو حالات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ ایک بڑا عذاب آنے سے پہلے ان چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھو۔ الف لام میم سجدے میں آیت نمبر 20 میں آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب سے مزہ چکھاتے ہیں، بڑا عذاب آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے عذابات کو دیکھ کر اپنا ایمان مضبوط کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو۔ اگر یہ حالات دیکھ کر بھی انسان اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں آتا اور اللہ کی ذات پر ایمان اس کا نہیں آتا اور تقویٰ طہارت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو اب اس کی تو شامت آ گئی، اب اسے کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی۔ جیسے اس نے اسباب پر مطمئن ہو گیا، گرمی ہوگی تو فین لگاؤں گا، گرمی ہوگی تو اے سی لگاؤں گا، اور سردی ہوگی تو میں جو ہے اچھی طریقے سے اپنے گھر کو پورا پیک کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ تو اسباب ہیں، اسباب کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، وہ بھی اللہ ہی مثال دیتے ہیں، کیونکہ بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں دیتا ہے، اور مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ مثال کے سننے پر آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ زمین بنجر ہو جاتی ہے اور زمین سوکھ جاتی ہے، جب آسمان سے بارش برستا ہے
تو زمین کے اوپر کتنی جو ہے سوکھا پن تھا اور زمین کتنی سوکھ گئی تھی، اور تمام باغات، کھیتیاں، یہ تمام کے تمام لہلہانے لگتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہرا سبزہ بچھایا ہوا ہے، جہاں کہیں ہماری نظر دوڑتی ہے ہرا ہرا نظر آ رہا ہے، اور ہم کو ایک خوشنما نظر آ رہا ہے کہ بارش کے پڑنے پر تاری تر و تازگی پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور ایک مثال دیتے ہیں، جب انسان جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا باریک سا ایک نطفہ ہوتا ہے پانی کا خطرہ، اس پانی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ 40 دن ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ اب وہ 40 دن ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اسے رکھ کر پھر وہ پانی کا خطرہ گاڑھا خون بن جاتا ہے۔ پھر اس 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایک لوتھڑا بناتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں، اور انسانی شکل اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو روح پھونکتا ہے، ہوا پھونکتا ہے، وہ بھی اپنی جانب سے نہیں اللہ کے حکم سے پھونکتا ہے۔ اب اس کے بعد 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں اپنے پیٹ میں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رہتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا یہ حکم دیا گیا، باپ کو جو ہے ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج کیسا زمانہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، ماں باپ کی تو قدر و قیمت ہمارے اندر سے اڑ گئی۔ باپ کیا 50 سال ہو گئے، باپ کی کیا عمر 60 سال کی ہو گئی، اب اس کے کچرے کا ڈبہ بنا دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہی ڈبہ تمہیں جو ہے تمہیں سہارا دے رہا تھا، تمہیں پروان چڑھا رہا تھا، گرمی ہو سردی ہو مشکلات کا سامنا کر کے تم کو ایسا ایک درخت کھڑا کر کے تنا بنایا کہ دیکھنے والے کو خوشنما نظر آیا، کتنا پیارا ہے، اس کی آواز کتنی اچھی ہے، اور اس کا چہرہ کتنا پیارا ہے، اور اس کا بدن کتنا بھاری ہے۔ یہ سب تمہارے ماں باپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کے ماں باپ کی کرم فرمائی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بھاری انسان بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے ہیں، جس طریقے سے یہ گرمی بڑھ رہی ہے، کسی طرف دیکھو آپ سعودی عربیہ میں کہیں طوفان ہے، مدینہ منورہ میں 2 دن زبردست بارش ہوئی، جو ہے اتنی زبردست بارش جو ہے پلروں سے پانی نکلنے لگا، مدینہ منورہ کے لوگ پریشان ہو گئے، اتنا زبردست بارش کیسے آ گیا۔ عزیزان محترم، کہیں طوفان ہے، کہیں بارش کا ہے، کہیں سوکھا کہیں سوکھی زمین ہے، کہیں دھوپ ہے، اور کہیں بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، اور ہماری ترکاریاں سر سبز، اور جتنے ہمارے سبزیاں ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اناج مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ یاد رکھو ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ وہ قیامت کیسے ہوگی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے بعد مفسرین اکرام فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرو، ایمان اور اطاعت سے، ایمان بھی اور اطاعت بھی۔ ایمان اور اطاعت چھوٹ جاتی ہے تو اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں رہتا۔ اطاعت ہی اسے مسجد کو لے کر آتی ہے، اطاعت ہی اسے روزہ کر رکھاتی ہے، اطاعت ہی اسے حج پر ابھارتی ہے، اطاعت ہی اسے اعمال پر ابھارتی ہے، اطاعت ہی اسے عاجزی پر ابھارتی ہے، اطاعت ہی اسے قرآن کی اطاعت پر لے کر آتی ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو ساری چیزیں ہماری اندر سے چلی جاتی ہیں، صرف انسان کا ایک ڈھانچہ بن کے رہ جاتا ہے،
آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا ایک بھاری اور ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا یوم ترونھا تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا ہوگا ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوگی، جب وہ دن آئے گا تو اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی ماں بھول جائے گی۔ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل جو ہے وہ مائیں اپنا حمل گرا کے بھاگیں گی۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ایسا ہوگا انسان ایک نشے کی حالت میں ہوگا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، ایسا ڈھانچہ بن کر کھڑا ہوا ہے، نہ اسے کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ اسے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ اس وقت اسے کوئی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، اس طریقے سے وہ مدہوش ہو جائے گا۔ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کے ان حالات کو دیکھ کر ایمان پر اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کا تقوی، اس کا ڈر نصیب فرمائے، اور ہمیں جینے کا طریقہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔